بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، اساتذہ اعظام، مہمانان کرام اور میرے طالب علم بھائیوں اور ساتھیوں، کافی وقت ہو چکا ہے، آپ کو بھی بھوک لگ چکی ہوگی، اور ایک بزرگ کا قول یاد آیا کہ صدر بننا بڑا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ صدر میں 3 لفظ ہے: صاد، دال، را۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاد سے مراد صبر سے بیٹھو، اور دال سے مراد یہ ہے کہ دعا کراؤ، اور را سے مراد ہے رخصت ہو جاؤ۔ یعنی صدر کا کام اتنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ میں تو بیٹھا تھا، استاذ محترم حضرت قاری سرفراز صاحب بیچارے قلم سے بار بار لکھ رہے تھے، اور آپ کے جگر لخت لخت کا جائزہ لے رہے تھے، اور ساتھ میں صدیق محترم قاری اسد صاحب بھی اس کام میں مشغول تھے۔ بہرحال بہت مبارک مجلس تھی، اور جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ جن کا نمبر آیا وہ تو قابل مبارکباد ہے ہی، لیکن جن کا نمبر نہیں آیا وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ یہ اسٹیج اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ شیخ محترم پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، عافیت کے ساتھ تا دیر ان کو صحت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ ایسی مجلس میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان سے باہر ایک علاقے میں گیا، اور وہاں ہر آدمی آپس میں ایک ایک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک خوبصورت مسند بچھائی گئی تھی، خوبصورت کرسی رکھی گئی تھی، اور وہ خالی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس پر کون آئے گا، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، اور دینی اعتبار سے علماء وغیرہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن کوئی بھی اس کرسی پر بیٹھ نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نابینا چھوٹا سا لڑکا آیا، اور وہ اس مسند پہ بیٹھا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ مقام اور یہ مسند تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے سجائی گئی ہے، اس لیے یہ مسند وہی تھی کہ اس کے اوپر کوئی نہیں بیٹھ رہا تھا، بلکہ ایک ایک طالب علم آتا تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، وہی اس کا مستحق تھا کہ اس مسند پر بیٹھے۔ ہر کسی کو یہ حق نصیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا، اور ان کے اساتذہ کرام بھی بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ انہوں نے ان کو تراشا، ان کے اوپر محنت کی، اور اس قابل بنایا کہ وہ آج اس اسٹیج کی رونق بن سکے۔ اور وہ والدین بھی قابل مبارکباد ہے جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اس مدرسے کے اندر داخلہ دلوایا، اور وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج کمپٹیشن کا دور ہے،
زمانے میں مقابلہ اور مسابقہ ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج کل ٹورنامنٹ بھی چل رہی ہے، میچ بھی چل رہی ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ بھی گرم ہے، دوسری دنیا کے کتنے گراؤنڈ گرم ہے، اور ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی مسابقہ اور مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے انسان ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کون سا مسابقہ اور کون سا مقابلہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، اگر اس کو ہمیں پہچاننا ہو تو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہچاننا ہوگا. قرآن میں کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کا ذکر منظر کھینچتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ اس میں تنافس کرتے ہوں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ خیر کی لائن میں آگے بڑھو. کہیں اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف آگے بڑھو. تو اس طرح فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، لپکو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خیر کے کاموں میں ہم مسابقہ کریں. خیر کے کاموں میں جو مسابقہ کیا جائے گا، جو مقابلہ کروایا جائے گا، اللہ کے یہاں وہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کلام کو سنوارنے کے لیے، اللہ کے کلام کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو دوسروں کو سنانے کے لیے، اور اللہ کے کلام کو عام کرنے کے لیے اور اس کی دعوت پھیلانے کے لیے اگر مسابقہ کیا جائے تو اس سے زیادہ بھلائی کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کی بھلائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. میرے ساتھیوں، اس کی بھلائی آپ لوگوں کو بھی پہنچی، اس کی بھلائی آپ کے اساتذہ کو بھی پہنچی، اس کی بھلائی بستی والوں کو بھی پہنچی، اس کی بھلائی یہاں کے آپ کے والدین کو بھی پہنچی. آپ لوگوں کو تو یہ بھلائی پہنچی، یہ خیر مل گئی کہ قرآن کریم اتنا بہترین انداز میں آپ پڑھنے لگے. ایک مکتب کا طالب علم اگر حفظ کے طالب علم کی طرح اور عالمیت کے طالب علم کی طرح قرآن کریم پڑھے تو اس سے بڑی نعمت اور بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خیر ہمیں کون سی نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو خوب صحت عطا فرمائے. ان کی دلی کڑھن اور ان کا روحانی فیض ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بھلائی آپ لوگوں کو نصیب ہوئی. اور حق یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھا جائے تب اللہ قبول کرتا ہے. اگر قرآن کو قرآن کے انداز میں نہ پڑھا جائے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اس کو ہم آسانی کے ساتھ اگر سمجھنا چاہے تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب رات میں چھوٹا سا بچہ سو جاتا ہے، وہ بستر کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، پھر اس کی ماں اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، خوبصورت کپڑے پہناتی ہے اور اس کو خوبصورت بناتی ہے. پھر جب بچہ کھیلنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو واپس کپڑا گندا کر دیتا ہے، میلا کر دیتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں. جب وہ گھر میں آتا ہے تو اپنی والدہ سے ڈرتا ہے کہ میری ماں کیا کہے گی، میری امی ڈانٹے گی. اور حق یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں ڈانٹتی ہے، کبھی اس کو چونٹی بھرتی ہے، کبھی اس کو ایک تھپڑ شفقت کے ساتھ مارتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ گندا ہو گیا، پھر اس کو واپس صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے. تو بیٹا تو اس وقت بھی تھا جب صاف ستھرا تھا،
اور بیٹا اس وقت بھی تھا جب گندا ہو گیا، لیکن گندے بیٹے کو ماں نے بھی پسند نہیں کیا اور اس کو سنوارنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھیں، قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ کرے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ جس طرح ماں جو شفقت کرتی ہے وہ بھی ناراض ہو کر تھپڑ لگا دیتی ہے، اسی طرح مشفق رب بھی ایسے قرآن کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو سنوارا جائے، اس کو خوبصورت بنایا جائے، اس کو مزین کیا جائے اور پھر پڑھا جائے تو اس کی ساری خیرات اور ساری برکات ہمیں نصیب ہوگی۔ تو قرآن کریم کا اس مسابقے کی محنت سے آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ قرآن کریم آپ کا درست ہو گیا، آپ پڑھنے کے قابل ہو گئے، آپ اس کو سنوارنے کے قابل ہو گئے۔ آپ کے اساتذہ کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم دے کر صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیا اور اپنی جنت کو سنوار لیا۔ اور آپ کے والدین کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے قرآن کریم پڑھایا اور اس مسابقے کے لائق اس کو بنانے کے لیے اپنے استاذ کو دے دیا، تو ان کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے ایک حق ادا کر دیا اپنے اولاد کی تربیت کا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اولاد کی تربیت کے بارے میں ہدایت فرمائی تو فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کی 3 خصلتوں کے اوپر تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا فی حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت کے ساتھ اور نبی کے گھر والوں کی محبت کے ساتھ، اور تیسری بات فرمائی کہ تلاوت قرآن کے ساتھ۔ اگر یہ 3 چیزیں سکھا دی تو والدین نے گویا ایک طرح سے اپنے بیٹوں کا حق ادا کر دیا۔ ایک تو نبی کی محبت دل میں جاگزی ہو جائے، نبی سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا ہے، انہی کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم کی نعمت ملی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے محبت یہ خود تقاضا کر رہی ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ کوئی ہم سے محبت کرے اور ہمارے ماں باپ سے محبت نہ کرے تو سچ بتاؤ ہم ان سے محبت رکھ سکتے ہیں؟ بلکہ ہمارے دل میں بھی ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تجھے چاہوں، تجھے چاہنے والوں کو چاہوں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر نبی سے محبت ہو تو نبی کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، نبی کے خاندان سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی کی تعلیمات سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ دوسری بات فرمائی کہ اپنے اولاد کے دل میں نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کے خاندان والوں کی محبت پیدا کرو، اس لیے کہ نبی کے خاندان والے سب نبی کی محبت میں تھے، نبی کی خدمت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت سکھائیں گے تو کل قرآن کریم کے حاملین یعنی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، یہ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کسی کو کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ رہیں گے۔ اس لیے یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور وعید کے طور پر ایک واقعہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے بیٹے کی شکایت کی
کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، میرے سامنے بولتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، پھر اس بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا تو اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس طرح کا گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ حق یہ ہے حضرت یا رسول اللہ کہ میرے باپ نے بھی میرا حق ادا نہیں کیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ باپ کے کیا حقوق ہے وہ بھی آپ بیان فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ با اخلاق بیوی کے ساتھ شادی کرے تاکہ اس کے نتیجے میں جب اولاد پیدا ہو تو وہ اس کی صحیح تربیت کر سکے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے ایک یہودی عورت کے ساتھ نکاح کیا، وہ میری کیا تربیت کر سکتی ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق بیان کیا کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے، تاکہ نام رکھنے کی وجہ سے جیسا نام ہوگا اس کے اثرات اس کی زندگی میں آئیں گے۔ بیہقی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نام جعدن رکھا ہے، یعنی بالکل کڑوا انسان۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ فرمائی کہ تیسرا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ بیٹے کو باپ اس بات کی فکر کرے کہ بیٹے کو قرآن کریم سکھائے۔ وہ بیٹا کہنے لگا میں اتنا بڑا ہو گیا لیکن میرے باپ نے ایک آیت بھی مجھے نہیں سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر اس باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ جب تم نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا ہے تو پھر بیٹے سے کیوں امید رکھتے ہیں؟ تو آپ کے پڑھنے سے والدین کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو قرآن کریم سکھانے کی انہوں نے فکر کی، تو انشاءاللہ آپ والدین کی فرما برداری کرنے والے بھی رہیں گے۔ بستی والوں کو یہ فائدہ ہوا کہ یہ مسابقے کے انعقاد صبح سے لے کر دوپہر تک چلتا رہا۔ انہوں نے قرآن کریم کو سنا، اس کی خیر و برکت کو حاصل کیا، اور اب تک ان کو تم نے قرآن کریم سناتے سناتے، آپ نے قرآن کریم ان کو سناتے سناتے عبادت میں مشغول رکھا۔ شیخ محترم دامت برکاتہم العالیہ جب کسی جگہ 2-4 روز رہنے والے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ پانی کی بوتلیں لے کر آتے ہیں دم کروانے کے لیے۔ کبھی کبھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ 25-25 30-30 50-50 بوتلیں کمرے میں آ جاتی ہے اور ہر ایک کے اوپر دم کرنا ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس کو اگر دم کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ ایسا کریں کہ ایک میں دم کر دیں پھر ہم سب میں پانی ملا دیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ان دم کرنے والوں کا احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عبادت کرنے کا موقع دیا، اس لیے کہ میں دم کرتے ہوئے ایک بوتل کے اندر جب دم کروں گا تو پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لوں گا، کوئی دعا پڑھوں گا، کوئی سورت کی تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد دم کروں گا تو جتنی بوتلیں آئی ہے اتنی مرتبہ مجھے پڑھنا پڑے گا۔ میں ان کا احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ وقت ضائع ہونے سے بچا لیا، اس لیے کہ اتنا وقت یا تو میں کسی سے بات کرتے رہتا یا تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا تو وہ وقت میرا عبادت میں نہ گزرتا بلکہ یہ عبادت میں گزرا۔ اسی طرح جب بیان فرماتے ہیں اور بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں اور سب لوگ ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ حضرت سب کو زور سے 3 مرتبہ سلام کر دیجئے، سب جواب دے دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو مجھے
इससे महरूम क्यों करते हो? इन लोगों का एहसान मानता हूं कि वो मेरे साथ हाथ मिलाते हैं, मुलाकात करते हैं और मुझे इबादत में मशगूल रखते हैं। इस तरह के जलसों में जब बैठना पड़ता है और देर देर तक इस ज़ईफ उम्र के इस मरहले में भी बैठे रहते हैं, कभी तकलीफ भी होने लगती है, तो फरमाते हैं कि तुम समझते हो कि मुझे तकलीफ होगी, हालांकि उन्होंने कुरान सुनाकर मुझे इबादत में मशगूल रखा। तो मुसाबकों की जितनी खैरात और बरकत है मोहतरम साथियों, हम नहीं समझ सकते कि उसकी कितनी अजीम शान अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमें उसकी निस्बत से, मुसाबकों की निस्बत से और कुरान करीम को सुनने की निस्बत से कितनी खैर मिलती है, कितनी भलाई नसीब होती है, कितनी बरकतें नसीब होती है, कितनी नेमतें हासिल होती है और अल्लाह की रहमत छम छम बरसती रहती है। कुफ्फार के बारे में कहा गया कुरान करीम में कि वो लोग कहते हैं कि जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो तुम शोर मचाओ, हो सकता है कि तुम गालिब आ जाओ। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम गौर से सुनो और खूब कान लगाकर सुनो, हो सकता है कि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्लाह ने कुरान को सुनने पर रहमत का वादा किया है। अभी तक हम कुरान करीम सुन रहे थे, रब की रहमतें हम पर छम छम बरस रही थी। इसलिए ये मुसाबकों की बरकत है। मैं एक बार फिर तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस मजलिस को सजाया। आज के वो दुल्हे थे, अल्लाह तबारक व ताला उनको मजीद तरक्की अता फरमाए। मौके की मुनासबत से सिर्फ दो बात बयान करूंगा। एक तो ये कि आज के मुसाबके में ये पैगाम लेकर जाएं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, कोई दूसरे नंबर से कामयाब हुआ और किसी को मुसाबके में हिस्सा लेने का मौका मिला। कितने साथी ऐसे होंगे जो सेमीफाइनल तक पहुंचे होंगे। वो सब के सब काबिल मुबारकबाद है और इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि यहां हमें रुकना नहीं है, यहां हमें रुकना नहीं है, बल्कि जिस दिन हमने ये समझ लिया कि मैंने तो सारी अदायगी सीख ली, कुरान करीम की सारी अदायगियां सीख ली और सारी चीजें सीख ली, उस दिन हमारी मौत है। फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि हमें इतने बेहतरीन असातिज़ाए किराम अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं, हमें ये गनीमत समझना चाहिए और उनसे बार बार फायदा उठाना चाहिए और उनकी खिदमत में बैठना चाहिए। और अल्लाह ने हमें दो हाथ दिए हैं, एक हाथ में हम कुरान करीम को रखें और दूसरे हाथ को अपने उस्ताज के हाथ को थामे रखें। अगर इस तरह हम तरक्की करेंगे, रोजाना सीखते रहेंगे और मरते दम तक कुरान करीम के साथ इस तरह लगाव रखेंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमें तरक्की के बड़े बड़े, हमें खूब तरक्की अता फरमाएगा और तरक्की के आला मेयार तक हमें पहुंचाएगा। इसी तरह यहां बहुत से साथी हाफिज कुरान हैं, कुछ तो इसी इदारे में हाफिज हुए, कुछ फलादारैन और दूसरे इदारों से वापस दौर करने के लिए